الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت صدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم बुजुर्ग और दीनी भाइयों एक होती है आरज़ी जिंदगी और एक होती है दायमी जिंदगी। यूं समझिए कि एक होता है आदमी का सफर करना, हालत सफर, और एक होता है मंजिल मकसूद तक पहुंचना। ये दुनिया गुजरता है, मुसाफिर खाना है। रोजाना नए मेहमान आते हैं और चले जाते हैं। मुसाफिर खाने में भी रोजाना नए नए मुसाफिर, आज ये आए कल वो गए, एक दिन गया मिलिया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, 6 दिन के मैं अपने बाजू आगे रवाना हो जाऊंगा। क्यों? इसलिए कि ये मंजिल मकसूद नहीं है। मंजिल मकसूद आगे है जिस पर हमारी नजरें। दुनिया मुसाफिर खाना। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में इसको समझाया। फरमाया कि दुनिया मुसाफिर खाना है। कुल फिल दुनिया कअन्नका गरीब अव आबिरु
السبيل. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارو جیسے کوئی نبی آدمی ایک مسافر آدمی زندگی گزار کر چلا جاتا ہے، اجنبی کو کوئی نہیں پہچانتا سفر میں، کسی جگہ سفر کر کے پہنچے وہاں کوئی پہچاننے والا نہیں ہے، وہاں کے لیے ہم اجنبی ہے، مسافر ہے، اور پہچان کی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ ہماری عارضی میں عمدہ ہے، آج نہیں تو کل ہمیں یہاں سے روانہ ہونا ہے، رخصت ہونا ہے. تو اللہ کے رسول نے حدیث شریف میں سمجھایا دنیا میں مسافر بن کر رہو، اجنبی بن کر رہو، زیادہ پہچان کے پیچھے مت بھاگو. میری پہچان بن جائے، لوگ مجھے جاننے والے بن جائے، لوگوں سے میرے تعلقات بڑھ جائے، لوگ مجھے سیلیوٹ کرے، میری تعظیم کرے، آؤ بھگت کرے، استقبال کرے، اس کے پیچھے مت رہو. مسافر آدمی ہوتا ہے، آیا وقت گزارا چلا جائے. یہ دنیا میں ایک مسافر خانہ ہے. ہماری قیامگاہ ہے عارضی. یہ مکان اللہ نے دے دیا، وہ ہمارا نہیں ہے، عارضی طور پر یہ امانت ہے. جب تک زندہ رہیں گے وہ ہمارا کہلائے گا، ہمارے جانے کے بعد وہ ہماری اولاد کا ہے، کسی اور کا کہلائے گا. مرنے والے کے ساتھ اس کی نسبت ختم ہو جاتی ہے. پنچایت میں، میونسپلٹی میں سرکاری ڈاکیومنٹ پر رجسٹر نام ہوتا ہے کہ یہ فلاں کا مکان ہے. اب انتقال کے بعد سب سے پہلا کام بچے کیا کرتے ہیں کہ بھائی اس میں سے نام نکلواؤ، ابا کا نام نکالے. ابا تو دنیا سے چلے گئے، اب وارثائی ان کے ورثہ کا نام اس میں داخل کرے، ان کی بیوی کا، ان کے بچوں کا نام داخل کر دو. انتقال کے بعد یہ کام ہو گیا، پنچایت کے رجسٹر سے ہمارا نام نکل گیا. اگر یہ ہمارا ہوتا تو قیامت تک ہمارے نام پر چلتا. نام کی کمی کروانا، نکلوانا، دوسروں کے نام داخل کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کی نہیں ہے، یہاں کی کوئی چیز ہماری نہیں ہے، اس پر کسی اور کا حق بنے گا، اس کا کوئی اور دعویدار آ جائے گا. اسی لیے فرمائیں کہ دنیا کی زندگی مسافر کی طرح گزارو، اجنبی کی طرح گزار دو. مسافر کی زیادہ کوئی فرمائش نہیں ہوتی. سفر میں جہاں کھانا ملا کھا لیا، آرام کا تقاضا ہوا، جہاں آرام ملا، مسجد کا کونا مل گیا، کسی کے گھر کا کونا مل گیا، کہیں بھی آرام کر کے وہ نکل جاتا ہے. بقدر ضرورت آدمی سفر میں اپنا سامان رکھتا ہے. بھئی مجھے سفر میں کن کن چیزوں کی ضرورت پیش آنے والی ہے، وہ دھیان سے اس کو رکھتا ہے. کوئی شوگر پریشر کا مریض ہو، اس کو شکر کی بیماری، ڈائبٹیز ہو، سب سے پہلے وہ بھی کہے گا، اس کی گھر والی بھی کہے گی کہ آپ کی وہ شوگر کی گولی رکھی ہے، ہاں وہ سب سے پہلے رکھے. معلوم ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں. پھر اس سے بھی پہلے ایک چیز وہاں دھیان میں رکھتا ہے، کیا کہ چارجر پر بولنا ہے موبائل پر، کیونکہ اگر چارجر نہیں ملا تو سفر میں جیسے روح نکل جاتی ہے، جان نکل جاتی ہے. موبائل یہ انسان کے ساتھ ایسا اٹیچ ہو گیا ہے کہ موبائل اگر اس کا ہٹ گیا تو سمجھ لیجیے اس کی آدھی جان چلی گئی، روح نکل گئی. جیسے ضرورت کی چیزیں وہ اپنے ساتھ رکھتا ہے، دوائی ہے، موبائل چارجر ہے،
دوسری جو ضروری چیزیں ہیں وہ بس اٹھا کے چلتا ہے، وہ بھولتا نہیں۔ معلوم ہے کہ سفر میں ان چیزوں کی مجھے ضرورت پیش آنے والی ہے، ان چیزوں کا اپنے برابر خیال رکھتا ہے۔ 2 دن کا، 5 دن کا، ہفتے کا، 10 دن کا سفر ہوتا ہے، ضرورت کے بقدر کپڑے لے لیتا ہے، بے ضرورت پیش آئی اس کو پھر دھو کر پہنتے ہیں، بقدر ضرورت پیسے وغیرہ خرچ کے لیے رکھ لیتا ہے تاکہ سفر میں دقت نہ ہو، تکلیف نہ آئے، کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ یہ اپنی ساری ضرورت کی چیزیں لے کر چلتا ہے اور واپس اپنی منزل پر لوٹتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہمیں اس مسافر خانے میں اپنی آخرت بنانے کے لیے، اپنی دائمی زندگی سنوارنے کے لیے، اپنی جنت بنانے کے لیے، کمانے کے لیے۔ اب یہاں مسافر خانے میں ایسی چیز جیسے رہنے کے لیے مکان مل گیا، پہننے کے لیے کپڑے مل گئے، کھانے کے لیے ضرورت کی چیزیں مل گئی، اور پھر اس کے ساتھ محبت کرنے والی بیوی مل گئی، اس کی خدمت کرنے والے اس کی اولاد مل گئی۔ یہ ساری چیزیں اسے ملی ہے، لیکن اسے سبق دیا گیا ہے کہ یہ تیرا حقیقی گھر نہیں ہے، تجھے آگے چلنا ہے، تجھے یہاں سے چند دن گزار کر روانہ ہو جانا ہے۔ اس لیے جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ دنیا سے چلا گیا، اس کی زندگی ختم ہو گئی، لیکن شاید میں بڑی اچھی بات ہے کہ اس کی یہ دنیا کی چھوٹی سی زندگی یہ ختم ہوئی ہے۔ بہتوں کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ فرمائے کہ بھائی یہ موت یہ دنیا کی زندگی کی شام ہے، لیکن ہمیشہ کی زندگی کی صبح ہے۔ موت کیا ہے؟ دنیا کی زندگی کی شام اور ہمیشہ کی زندگی کی صبح۔ موت کے بغیر تو پھر وہ دائمی زندگی ملنے والی نہیں ہے۔ موت ایک پل ہے، ایک پل، جیسے ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملانے کے لیے بیچ میں جو پل ہوتا ہے، یہ پل کی حیثیت ہے موت کی۔ جب تک موت نہیں آئے گی آپ سامنے نہیں جا سکتے، اپنے محبوب سے ملاقات نہیں ہوگی۔ اس لیے انسان کو ہر وقت اپنی موت یاد رکھنی ہے، اپنی قبر یاد رکھنی ہے کہ ہمیں بھی مرنا ہے، قبر کے گھڑے میں سونا ہے، برزخ کی زندگی ہم پر آئے گی۔ دنیا کی عیش و آرام میں، یہ دنیا کی نعمتوں کے اندر ہم لوگ ایسے کھو گئے ہیں کہ اپنی موت کو بھول گئے، اپنی آخرت کو بھول گئے۔ حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے دروازے پر یہ موت کے چند اشعار آویزہ کیے تھے، لٹکا کر رکھے تھے۔ جہاں انٹر گیٹ ہوتا ہے، داخل ہوتے وہیں پر وہ اشعار رکھتا ہے۔ رہتے دنیا میں بشر کو زیبا نہیں غفلت، موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے۔ جو بھی بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا، میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے۔ انسان ایک قدم آگے بڑھتا ہے، موت ایک قدم اس کے پیچھے۔ جتنا وہ تیز بھاگے گا موت اس کے پیچھے اتنی تیزی سے بھاگے گا۔ جس دن موت آنے والی ہوگی دنیا کی ساری چیزیں ہٹا دی جائیں گی، بیوی بچوں کو دور کر دیا جائے گا، دنیا کی چیزوں سے دل اچاٹ ہو جائے گا، دل لگی نہیں رہے گی، کیونکہ موت سامنے نظر آ رہی ہے۔
آخرت کے احوال سامنے ہیں، برزخ کے احوال سامنے ہیں۔ ایک انسان یہ دنیا کی حقیقت ہے، جب تک یہ ظاہری آنکھ کھلی ہے انسان کہتا ہے کہ فلاں چیز میری ہے، فلاں چیز میری ہے، فلاں مکان میرا ہے، فلاں گاڑی میری ہے، لیکن موت کے ساتھ یہ ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ اللہ والے نے بڑے اچھے اشعار کہے ہیں، اس لیے ہمیشہ انسان کو مراقبہ کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے۔ کم از کم رات کو جب سونے جائے بستر پر تو چند منٹوں کے لیے اپنی آنکھوں کو بند کر اور سوچے دن بھر میں کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہ کیے، اور پھر اپنی موت کو سوچے کہ ایک دن موت آئے گی، مجھے غسل دیں گے لوگ، مجھے کفن پہنائیں گے، جنازے کا اعلان ہوگا، قبر کے گھڑے میں مجھے بٹھایا جائے گا، اوپر سے مٹی ڈال کر بند کر دیں گے، چھت قل ہو اللہ پڑھ کر لوگ گھر چلے جائیں گے، قبر کی تنہائی میں اندھیری کوٹھڑی میں میں رہوں گا، میرے اعمال رہیں گے۔ فرش مخمل پہ سونے والوں جا کے مٹی میں سونا پڑے گا۔ یہ نرم نرم بستر، یہ گالیچے ہمیں بہت محبوب ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ یہ ساری عیش، یہ ساری راحت ہمیں چھوڑ کر مٹی کے اندر جا کر سونا ہے۔ اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔ چھوڑ دے زندگی کا یہ میلہ، جائے گا تو یہاں سے اکیلا۔ خوبصورت حسین یہ بدن ہے، اس کو بے جان ہونا پڑے گا۔ چار یاروں کے کاندھے پہ جس دن تیری بارات نکلے گی گھر سے، اور پہن کے کفن کا ایک جوڑا جب جنازے میں سونا پڑے گا۔ خاک سے یہ بنا جسم تیرا، خاک ہی پہ یہ مل جائے گا۔ ایک روز یہاں پہ تو آیا، ایک روز تو جانا پڑے گا۔ فرش مخمل پہ سونے والوں جا کے مٹی میں سونا پڑے گا، اور اپنے اعمال کا جائزہ لو ورنہ محشر میں رونا پڑے گا۔ یہ انسان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو، ہر زیرو کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر فرمائے سب کو ثم الینا ترجعون، پھر سب ہماری طرف لوٹائے جائیں گے، کوئی رہنے والا نہیں ہے، کائنات ختم ہو جائے گی، مٹ جائے گی، فنا ہو جائے گی، آسمان کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا جائے گا، زمین کو ختم کر دیا جائے گا، اوپر نیچے کر دیں گے اللہ تعالیٰ، یہ فرشتے ہیں وہ سب ختم، صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اس ایک اللہ کی بادشاہت رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کی حقیقت سمجھا دے اور موت کو جان کر پہچان کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔